العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما أولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد العالم شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى سورة الحجرات آیت نمبر 12. يا أيها الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اور آیت نمبر 13 میں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم حکیم. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ حجرات کے بارے میں عرض کیا ہے کہ یہ سورہ انسانی معاشرے کی باامن اور سکون اور احترام کی گارنٹی ہے. اگر اس صورت کے اندر موجود احکام کو بالکار لایا جائے، نافذ کیا جائے، معاشرہ ان احکام کو اپنے اوپر نافذ کرے، اس کے بعد اس معاشرے میں گارنٹی ہے کہ ایک صلح کی فضا ہوگی، ایک امن کی فضا ہوگی، آرامش کی فضا ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق وعلیکم السلام ایک دوسرے کے حقوق کا دھیان کیا جائے گا، ایک دوسرے کی جو عزت اور احترام ہے اس کا دھیان کیا جائے گا. اسی طرح جب یہ ابتدائی مقدماتی اقدامات ہو جاتے ہیں تو خود بخود معاشرے میں خوشحالی بھی آ جاتی ہے، رونق بھی آ جاتی ہے، خوشی بھی آ جاتی ہے اور سکون بھی حاصل ہوتا ہے. اور جنت اسی چیز کا نام ہے، اس سے ہٹ کر کچھ اور نہیں ہے. ہر کوئی اپنے اس کے مطابق جب حد میں رہے، جب حد سے گزرے نہیں تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو تب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی حد سے گزرتا ہے، جو اس کی حدود ہے. مثال کے طور پر بولنے کی جو حدود ہے، دیکھنے کی جو حدود ہے، فعالیت کرنے کی جو حدود ہے، آنے جانے کی جو حدود ہے، بات کی آواز کی سطح رکھنے کی حدود قرآن نے معین کر دی ہے کہ آپ نے بات کی ٹون کتنی رکھنی ہے، اس تک بھی بتا دیا ہے. اور یہ ساری باتیں تب بتائی ہیں کہ جب جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا اس وقت تہذیب کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے. اگر کوئی 1 2 4 10 بندے پڑھ لکھ جاتے اور
وہ تہذیب کی شناخت کر لیتے، کچھ کتابیں اور اسفار ان کے ہاتھ میں آ جاتی جن میں کچھ تہذیب کے دعوے بیان ہوتے، وہ ممکن ہے ان کو اپنا لیتے، لیکن عمومی طور پر جو معاشرہ تھا وہ ان چیزوں سے دور ہی تھا، خالی تھا، اور کسی قسم کی تہذیب کے آثار کم تھے اس میں۔ تہذیب کے بہت سارے زاویے ہیں، ان میں سے یہ ایک زاویہ جو ہے یہ اس کی بات ہے۔ آج ایک اور بہت ہی مہم مسئلہ جو معاشروں میں موجود تھا، موجود ہے، اور اگر انسان اسی طرح جو ابھی اس کی روش ہے کہ ایک بے بارش اور بے رہنمائی کے انداز میں اکثر معاشرہ چل رہا ہے، جس کا کوئی رہنما نہیں ہے، جس کو بتانے والا نہیں ہے، جس کی وہ پیروی نہیں کر رہے ہیں، پیروی وہ بھی اس بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اچھے برے کا مالک ہے، سمجھنے والا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پیچھے چل کے پڑتے ہیں، اپنا ان کو امام مان لیتے ہیں، ان کا راہبر اپنا مان لیتے ہیں، وہ دنیاوی طور پر ہوتا ہے، سیاسی طور پر ہوتا ہے، یا کچھ اور مقاصد۔ دین کی گارنٹی شدہ امام ابھی سامنے موجود نہیں ہے، اس لیے لوگوں سے توقع نہیں ہے کہ وہ ان برے خصائل کو چھوڑ سکیں اور اچھے خصائل کی طرف آ سکیں۔ ایک قسم کی اس طرح ہے جیسے ایک بھیڑوں کا ریوڑ ہو اور ان کا جو مالک ہے یا ان کا جو رکھوالا ہے وہ وہاں موجود نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ بھیڑیں جو ہے وہ اپنی مرضی سے، کسی کا منہ ادھر ہوگا، کسی کا ادھر ہوگا، کوئی ادھر جا رہی ہوگی، کوئی ادھر جا رہے ہوگی۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو 5-6 بھیڑیں اکٹھی بھی نظر آئیں کچھ ٹائم کے لیے، دیکھیں گے کہ کچھ ٹائم کے بعد پھر وہ کیا ہو جائیں گی؟ بکھر جائیں گی۔ یہی حال انسانوں کا پوری جہان میں ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ ہمارے تو امام ہیں، باقیوں کو نہیں ہے، تو ہمارے تو ہے، ہمارے امام ہیں، لیکن ہماری تعداد سارے مجموعے میں کتنی ہے؟ اور وہ جو امام کے مطابق چلتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ امام تو ہے، فرض کریں کہ جتنے بھی شیعہ ہیں امام کے مطابق ان میں سے چلنے والے کتنے ہوں گے؟ امام کے بقول یا ائمہ کے بقول 313 بھی ہو جاتے تو امام سامنے آ جاتے کہ بھائی چلو 313 تو ہے، لیکن ظاہراً اتنے بھی کام کے بندے نہ ہوں۔ یہ کہنے کی بات ہے، بہرحال یعنی مومن اصلی یقیناً اتنے ہی یا اس سے کمتر ہوں گے کہ جو لیول مومنین کی قرآن میں بیان شدہ ہے وہ تو واقعاً بہت کم ہے، کہ جو ہر لحاظ سے کیا ہوں، پورے ہوں، اور ہر لحاظ سے ان میں کسی قسم کا نقص نہ ہو، خرابی نہ ہو۔ ابھی آپ کو ممکن ہے کہ تہجد گزار مومن ہزاروں میں مل جائے، تہجد گزار بھی ہیں، بہت سارے اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں 20 ایسے نقص ہوں گے کہ خود وہ متوجہ ہی نہیں ہے۔ آپ کتنی جگہ انہوں نے دل دکھایا ہوگا، کتنی جگہ انہوں نے دوسروں کا حق غصب کیا ہوگا، کتنی جگہ، اور ان کو خود پتہ بھی نہیں ہوگا، متوجہ ہی نہیں ہے، وہ اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا حق غصب کرنے والی صورتحال ہے۔ ابھی اسی شہر میں کتنے نمبر 1 مومن جو کہ جانے جاتے ہیں، بھائی یہ جانے ہوئے بھائی مسیتڑ ہیں اور مسجد کے کھمبے ہیں، لیکن کیا ہے، وہ ان کی اپنی زندگی میں جائیں، تفصیل میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ بھائیوں کے ساتھ ان کی ناراضگی چل رہی ہے زمین پر، بہنوں کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے فلاں مسئلے پر، اور دوسرے اس میں اس طرح ہے، فلاں جگہ انہوں نے اتنا مال دوسرے کا روکا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنا کیا کیا سلسلے ہیں۔ تفصیل میں جائیں تو آپ کو کتنی خرابی نظر آئے گی۔
وہی جو کہ جانے ہوئے ہیں بھائی کہ یہ بالکل بھائی صاحب جانتے ہیں کہ یہ بڑے مومن ہیں، بڑے مومن ہیں، وہ ان کی یہ حالت ہے۔ اب جو نہیں ہے، جو سیدھے سیدھے نہ نماز نہ کلام نہ روزہ نہ دعا نہ صلاح، بس ٹھیک ہے، اللہ مومن ہے، ان کی بات کرنے پر انسانیت ساری جو ہے وہ ایسے ہی پھر رہی ہے، ایسے ہی لا یعلم راستے پہ چل رہی ہے، اور ایک قسم کے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے لیے آخرت یا اس کو کیا کریں، حرام کریں۔ اور خدا کریم نے کہا ہوا ہے کہ جہنم وقودها الناس والحجارہ، ہمارے پاس آگے جلانے کے لیے ہمیں لکڑ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، یہی جو انسان ہے انہی کو ہم کیا بنائیں گے، جہنم کا جلاوا بنائیں گے، جلنے والے بھی انسان، جلانے والے بھی انسان ہے جی۔ وقودها الناس والحجارہ، یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ جہنم کو جو جلاوا ہوگا، یعنی عام طور پر یہ جو چیزیں ہیں جن کو جلا کر آدمی آگ روشن کرتا ہے وہ لکڑی ہے، ایندھن ہے، پیٹرول ہے، مٹی کا تیل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جہنم کے لیے بھی خدا نے بتا دیا ہے پہلے۔ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو کہ بھائی جہنم جس کی بات خدا کریم کرتا ہے اس کو کس سے روشن کریں گے، اس کی آگ بنے گی کس سے، اتنی لکڑ کہاں سے آئے گی یا کیسے ہوگا، یا ایک تصور جاننے کے لیے تو خدا کریم نے واضح کر دیا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب جہنم کو روشن کرنے کے لیے کتنی تعداد لوگوں کی چاہیے ہوگی، تھوڑی تیلی کی طرح جو ہے، ایک دو تو نہیں چاہیے بلکہ جلانا ہے، اسے جہنم بنانی ہے۔ اور جہنم بھی کیسی جہنم، آپ یہ سوچ لیں، خدا کریم رحم کرے، یہ جو سورج ابھی ہے یہ ہم سے جیسے کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں کلومیٹر دور ہے، مجھے صحیح فکس فگر اس کے یاد نہیں ہے، تو کتنے کلومیٹر دور ہے، اور وہاں کیا ہے، آگ ہے، اس میں ساری آگ ہی آگ ہے۔ اور آگ کیسی ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایسا مادہ ہے وہاں جو بار بار پھٹ رہا ہے، یعنی وہاں دھماکے ہی ہو رہے ہیں ہر وقت، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دھماکوں کی صورت ہے جس سے آگ ہی آگ نکل رہی ہے، اور وہ یہ سورج والا ایریا سارا ہی ایسے ہی ہے، آگ ہی آگ ہے۔ تو یہ جو آگ اور آگ کا یہ سورج تھوڑا سا اگر یہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ انچ یا کچھ جو ہے نا زمین وہ اپنے زاویے سے تھوڑی اس کے قریب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ابھی ہم کیا جھلس رہے ہیں، اتنی گرمی ہو گئی ہے، اور یہ صرف ابھی تھوڑا سا بہت ہی معمولی لیول کا جو ہے نا وہ فرق پڑا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں اب یہ ہے یا ادھر جو ہے نا فرشتوں نے زیادہ ڈال دیا ہے جو جس وجہ سے آگ جو ہے اس کی کیا ہو گئی ہے، تیز ہو گئی ہے۔ تو اور ابھی تو یہ شکر کریں کہ یہ سیدھا سیدھا نہیں ہے ہمارے سروں پہ، یہ تھوڑا ترچھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ترچھا ہونے کی وجہ سے اس کی بہت ہیٹ کم ہو جاتی ہے، اور یہ سردیاں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آتی ہی صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ کیا ہو جاتا ہے، زیادہ ترچھا ہو جاتا ہے نا، ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کی ایسے ہم پر جو ہے نا وہ پڑتی ہے۔ ابھی جب یہ سیدھا ایسے آتا ہے نا، ابھی تو ادھر سے گزرتا ہے، یہ جو ہمارے سار ہے نا یہ ایسے ادھر سے گزر رہا ہے، ایسے سورج ایسے گزرتا ہے، سردیوں میں ادھر سے گزرتا ہے ایسے، تو ادھر سے جو ہے نا دھوپ ہمیں پڑتی ہے تو ذرا ترچھی ہو جاتی ہے، جس وجہ سے کیا ہوتی ہے، سردی سمجھ لیتے ہیں ہم کہ سردی آ گئی ہے، دھوپ پیچھے ہو جاتی ہے، ترچھی ہو جاتی ہے۔ یہ جب سروں سے آتا ہے تو پھر اس وقت یہ صحیح بتاتا ہے کہ صبح اسی لیے تھوڑی سی ٹھنڈ ہوتی ہے، شام کو بھی تھوڑا سا ٹیمپریچر کم اسی لیے ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہمارے وہ جو سیدھا پن اس کا ہے نا اس سے گزر جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو خدا کی ایک نعمت کا حال ہے کہ ہماری برداشت ہو، اللہ کی نعمت جو آگ ہے اس نعمت سے بھی ہم گھبرائے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ اور اگر یہ خدا کے غضب کی علامت ہو تو پھر کیا حال
ہوگا. یہ تو ابھی سورج ہمارے لیے ہماری زندگی ہے، ہمارے لیے نعمت ہے. ہمارے تمام جو چیزیں ہیں ان کے بننے کی، ان کے اندر رنگ، ان کے میٹھا، ان کا سب کچھ آنے کی وجہ کیا ہے؟ سورج ہے. زمین میں تو یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ پھلوں میں، دوسری چیزوں میں. یہ سارے رنگ برنگے حالات جو ہے نا یہ سورج کی وجہ سے. بہرحال اگر ہم قرآن کی اس سورہ حجرات کے محتویات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو آپ کے لیے یہی دنیا جنت بن جائے گی. اگر آپ اکیلے میں اپنے اوپر نافذ کر لیں تو بھی، اگر آپ اپنی فیملی کے 5 4 6 10 افراد پر یہ قوانین نافذ کر لیں، آپ کے فیملی کی لیول تک زندگی کافی سکون میں آ جائے گی. اور اگر آپ اپنے محلے اور اپنے شہر میں یہ نافذ کر لیں تو شہر کی فضا جنتی بن سکتی ہے. اور اگر جہان میں یہ چیز صورتحال ہو جائے تو بھی اسی طرح کی صورتحال بن سکتی ہے. انشاءاللہ آج جس چیز کے بارے میں بات کرنی ہے وہ ہے ظن. ظن کا مطلب ہے کہ بدگمانی کرنا. ظن ویسے تو صرف ظن گمان کے بارے میں، لیکن انسان کی یہ خصلت ہے کہ وہ خوش گمانیاں کم کرتا ہے. اتنا انسان معاشرے میں ڈسا ہوا ہوتا ہے، اتنی خرابیاں دیکھ چکا ہوتا ہے کہ اس کو مثبت سوچنے کی طرف وہ کم جاتا ہے اور منفی سوچنے کی طرف زیادہ جاتا ہے. اس لیے کہ وہ جو کچھ دیکھ چکا ہے وہ منفی ہی ہے. زیادہ تر انسان کس چیز کا سامنا کرتے ہیں؟ منفی رویوں کا سامنا کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی گمان کرنے لگتے ہیں کسی کے بارے میں تو اچھا گمان کم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ماڑا اور منفی گمان ہی کرتے ہیں. اس لیے خدا کریم نے ایک بین لگا دیا ہے کہ گمان کرو ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 12، اے ایمان لانے والو، اجتنبوا، بچ کے رہیں، اجتناب کریں، کس سے؟ کثیر من الظن، زیادہ تر جو ظنون ہے ان سے بچ کے رہیں. یہ بہت ہی دھیان سے خدا کریم نے جملہ کہا. اصلاً بھائی ظن کریں ہی نہیں. رات کو ہمارے چھت پر جو ہے وہ مثال کے طور پر یا ہمارے آس پاس میں گلی میں کچھ لوگ ایسے ہی مشکوک جا رہے ہیں، ہم کہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ان کے بارے میں بالکل بھی برا مت سوچیں. کیا کریں؟ بالکل آرام سے سو جائیں. یہ بھائی نہیں کثیر من الظن، زیادہ تر گمان کرنا وہ خراب ہوتے ہیں. بعض اوقات اجازت ہے، بعض اوقات جب ایسے حالات ہوں کہ آدمی کو جب نظر آ رہا ہے یا کچھ ایسے حالات ہیں یا قرائن ہیں کہ آدمی مشکل میں پھنس سکتا ہے تو پھر کیا کرے؟ پھر دھیان کرنا چاہیے. پھر بدگمانی یا گمان ایک ذہن میں لانا چاہیے، سوچنے کی خاطر، انتظام کرنے کی خاطر، اچھا کرنے کی خاطر کچھ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ تر جو گمان آپ کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، نہ کریں. اچھا سوچیں نہیں. آپ کہیں کہ میرا کیا، میرے بارے مجھے نہیں سوچنا چاہیے. ممکن ہے آپ مثال کے طور پر ایک بندہ آپ کو کوئی دوست کہتا ہے کہ میں ابھی جا رہا ہوں، فرض کریں کہ بازار جا رہا ہوں. آپ درمیان میں سوچنا شروع کر دیں کہ یہ پتہ نہیں اب کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا لے گا کیا نہیں لے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. یا وہ کہتے ہیں کہ میں شہر جا رہا ہوں، تو آپ مثلا اس کے بارے میں ماڑی سوچیں کہ یہ حتماً کوئی ایسے کہ کوئی کسی غلط ہوا ہے، اس پہ میں جا رہا ہوگا، کوئی نقصان کی چیز خریدے گا یا کوئی اس قسم کا.
یا اصل کسی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے جو کہ ٹھیک نہ ہو گئے، اس قسم کا گمان کریں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ جانے دے جاتا ہے، آپ کا اگر نفع نقصان بھی نہیں ہے اس کا بھی نہیں ہے تو، یا اس کا ہے بھی تو آپ کو پتہ نہیں، آپ چھوڑیں اس کو اپنے حال پہ اور جو کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دیں۔ ہاں البتہ اس میں یہ چیز دھیان رکھیں کہ آپ کی اگر ذمہ داری ہے کوئی آپ کے حوالے کوئی کر گیا ہے کہ بھائی اس بندے کا خیال رکھیں، یہاں اگر آپ اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں یا اس کو روکتے نہیں ہیں تو یہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں، اس جگہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ویلے ہیں اور کیا کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں گمان کرتے ہیں، جن کا کوئی تعلق ہی ان سے اس طرح کا نہیں ہے، ان کے کام سے ان کی زندگی سے، لیکن وہ خواہ خواہ ان کے بارے میں ماڑا سوچتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور یہاں فارمولہ ٹائپ خدا کریم بتاتا ہے کہ ان بعض الظن اسم، اللہ کہتا ہے کہ حتیٰ بعض ظن ایسے ہیں جو گناہ ہے۔ بعض بات آپ نے سنا ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ماڑا کیا نہیں تو میں اسے سزا کیسے دوں، بعض بدگمانیاں اصل کیا ہے؟ گناہ ہے، اصل سوچنا ہی گناہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ اصلاً ایسا سوچنا ہی کیا ہے گناہ ہے، ابھی آپ اس کو کچھ اس کے بارے میں اس کے سوچ کے بارے میں کچھ کر نہیں رہے، اس کو کچھ کہہ نہیں رہے، آپ نے کچھ بولا نہیں ہے، آپ نے اسے روکا نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی عملی طور پر کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن صرف آپ نے سوچا ہے کہ یہ ایسے ہوگا، ہو سکتا ہے یہ ایسے ہو سکتا ہے یہ فلاں کام اس نے کیا ہو، تو یہ گناہ ہے۔ بعض سارے ظن ایسے نہیں ہیں، بعض ظن جو موجب بنتے ہیں کہ دوسرے بندے کی توہین ہو یا اس کا رتبہ آپ کی نظر میں گر جائے یا ایک مومن کی حالت شک میں خام خواہ پڑ جائے، تو یہ ظن کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اچھا صرف ظن کرنا گناہ ہے، سوچنا ہے، صرف سوچنا ہی گناہ ہے۔ ان بعض الظن اسم، بس ضروری نہیں ہے کہ آپ عمل کریں تو گناہ ہوتا ہے، سوچنا بھی بعض اوقات کیا ہے؟ بس ماڑا مت سوچیں، جب کہ کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت پڑے بھی تو اچھا سوچیں اس کے بارے میں۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کسی خاص حالت میں نظر آئے تو آپ اس کو مت جانیں، مثلا کہ یہ حتماً اس کی ماڑے نیت بھی ایسی ہوگی اسی کے ساتھ ہوگی، جیسے فرض کر لیجیے آپ کو کوئی ایک چور بازار ہے مثال کے طور پر، اصل مشہور ہے کہ وہاں چوری کا مال بکتا ہے اور آپ کو کوئی بندہ وہاں نظر آ گیا ہے، تو آپ جو ہے اب آپ کے لیے جو کہ ظاہراً آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک آدمی ہے اور ایسے عام روٹین میں ایک بندہ ہے، اس کے بارے میں آپ اچھا برا پہلے کچھ نہیں جانتے، لیکن آج آپ نے دیکھ لیا کہ وہ چور بازار سے باہر آ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فوراً ذہن میں آپ کے اگر جائے کہ یہ بھی یا تو مال بیچنے آیا ہے چوری کا یا چوری کا مال لینے آیا ہے، تو اس کے بارے میں بدگمانی کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ان بعض الظن اسم، اس کے بعد اگلی بات، یہ بات بہت اوکھی بھی ہے اور انسانوں میں موجود بھی بے تحاشا ہے، وہ کیا ہے جی؟ دوسروں کے بارے میں تجسس رکھنا، دوسروں کے بارے میں کنکاش کرنا، پوچھنا، خریدنا، پتہ چلانا کیا ہوا ہے، کیا کیا ہے۔ اچھا یہ ابھی جو ہماری فون پہ بات ہوتی ہے، فون پہ اکثر جو لمبی باتیں ہوتی ہیں وہ اسی جستجو اور اسی چکر میں، اچھا اس کا کیا بنا، پھر آیا تھا نہیں آیا تھا، کدھر آیا تھا، کتنا آیا تھا، کتنی دیر بیٹھا تھا، پھر اس نے کیا کیا تھا،
یہ ساری باتیں تجسس ہے، یعنی خواہ خواہ معلومات حاصل کرنا جو آپ سے مربوط نہیں ہے۔ اگر آپ سے مربوط ہو وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے اس کو سلجھانا ہو، ٹھیک کرنا ہو، بہتر کرنا ہو، اصلاح کرنی ہو، کوئی اس قسم کا آپ کی نیت ہے تو پھر جانیں، لیکن نہیں آپ ایسے ہی دلچسپی کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا ایک حسادت یا ذہن میں چل رہا ہے کہ یعنی آپ خوش ہونا چاہتے ہیں اگر اس کی ماڑی خبر ہو، اگر کوئی اچھی خبر ہو تو اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں، خراب کرنے کے چکر میں ہے، یا نہیں ہے حضرت صرف پوچھتے ہیں بس ویسے ہی معلومات لینے کے لیے۔ اشخاص کی معلومات، یہ تجسس ہوتا ہے اشخاص کے بارے میں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ جو انسانوں کے درمیان گفتگو کی گھٹیا ترین قسم ہے وہ کیا ہے کہ انسانوں کے بارے میں بات کی جائے، افراد کے بارے میں بات کی جائے۔ افراد کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ گفتگو کا گھٹیا ترین ورژن ہے۔ بتایا ہوا ہے پہلے کہ گھٹیا ترین یہ ہے، اگر واقعات اور حادثات کے بارے میں بات کی جائے تو یہ اس سے بہتر درجہ ہے، ورژن ہے، اور اگر نظریات کے بارے میں بات کی جائے تو یہ اس سے بھی بالا تر ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نظریات کے بارے میں بات کرنا ہر غیر کا کام نہیں ہے، وہ تو صاحب نظر بندہ بات کر سکتا ہے۔ واقعات کے بارے میں وہ بندہ بات کر سکتا ہے جس کا کوئی مطالعہ ہو یا اس نے بہت ساری چیزیں دیکھ رکھی ہوں یا، لیکن افراد کے بارے میں بات کرنا ہر للی پنجی کر سکتی ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ سارے بات کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، کون ہے، کدھر گیا تھا، زید کدھر گیا تھا، کدھر سے آیا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے کمائے ہیں، کتنے بنائے ہیں۔ دیکھیے آپ خود سمجھتے ہیں، مثلا نبی آپ کوئی دوست ہو آپ کا، آپ کو تجسس ہوگا کہ بھلا یہ وہ کسی جگہ پر اگر جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، آپ کو اس کی تنخواہ کتنی ہوگی، ذرا اپنا سوچیں، ہوگا یا نہیں ہے؟ ایسے انسانوں کو تجسس اس کی کتنی تنخواہ ہو، کتنے پیسے کماتا ہو، یہ تجسس ہے تجسس، لیکن اس کو اپنے پاس رکھیں، اس لیے کہ اگر فرض کریں آپ کو معلوم ہو جائے تو کیا، جو نہ ہو تو کیا، لیکن آپ تجسس چاہے گا کہ آپ معلوم کریں کہ یہ کتنے پیسے کماتا ہے۔ اسی طرح بیسیوں تجسس ہے، خواتین میں تو اس سے بھی کہ جوڑا اتنے کتنے کا لیے، کدھر سے جی، آج عید پہ انہوں نے کون سے جوڑے پہنے، پہلے معلومات حاصل کر لیں تاکہ ان کا رنگ پتہ ہو کہ انہوں نے مثلا فلاں فنکشن میں انہوں نے کون سے کپڑے پہنے۔ اپنے جو خادمائیں یا ان کے جو ملازمائیں ہیں ان سے پہلے ہی پتہ کروانے کی کوشش کریں گے، یا کسی چھوٹے بچوں سے پوچھیں گے ہاں ڈیڈی امی کون سے رنگ کے جوڑے سلوائے، تاکہ کیا کر سکے، پتہ چلا سکے۔ ایسی اور یہ جو ہم ڈرامے یا فلمیں یا اس قسم کی دیکھنے میں ہمیں کیا ہوتا ہے، یا آپ ایک بات کریں کہ کوئی یہ جو فکشن ہوتے ہیں یا ناول ہوتے ہیں یا اس قسم کی جو لکھی ہوئی ہے یہ داستانیں ہوتی ہیں، اور انسان شروع کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، پھر انسان کا دل ہی نہیں چاہتا ہے اس کو کیا کرے، رکھے۔ یا ڈرامہ ہوتا ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ یار اس کی جو 15 قسطیں آج ہی دکھا دیتے ہیں، ایک قسط جب ختم ہوتی ہے تو بندے سارے ختم ہو چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوا ہے، کیوں چاہتے ہیں، وہ تجسس، انسان کے اندر تجسس بھرا ہوا ہے، انسان چاہتا ہے کہ آگے کیا ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہوا۔ تو یہ تجسس انسان کو مجبور کرتا ہے کہ خواہ خواہ دوسروں کی زندگی میں کیا کرتا رہتا ہے، دخل دیتا ہے، دوسروں کی معلومات حاصل کرتا ہے، اور بعض اوقات ان معلومات کی وجہ سے کیا کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے یا نقصان اٹھاتا ہے، نقصان اٹھاتا بھی ہے۔ بعض معلومات انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی بندے نے کسی بندے کا نقصان کیا، چوری کی، اور
کسی نے دیکھ لیا، اب اس دیکھنے والے کو معلومات تو ہوگی کہ بھائی فلاں بندے نے چوری کی ہے، معلومات کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ چور پہلے اس کو ختم کرنے کے لیے سوچے گا۔ یہ جو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ان کو مار دیتے ہیں، ایک غلط کام کرنے کے بعد خواتین کو مار دیتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی معلومات کو کیا کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خود ایک عنصر جو تجسس نقصان دہ ہے، غیر ضروری تجسس ٹھیک نہیں ہے، لیکن انسان میں ہے بھی بہت زیادہ، بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جاسوسی کا لفظ بھی اسی سے ہے، تجسس سے ہی جاسوسی ہے۔ یہ جاسوسی کا لفظ آپ نے سنا ہوا نا، جاسوس ہوتا ہے، جاسوس فاعل کے وزن پر ہے، یہ اسی کا صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بہت جو زیادہ دوسروں کے کاموں میں دخل دے اور معلومات کرنا چاہے وہ جاسوس ہوتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ملکوں کے جاسوس ہوں، بندے عام بندے اپنی دوسروں کی زندگی کے لیے بھی جاسوس ہو سکے۔ جاسوس یعنی بہت تجسس کرنے والا۔ فرماتے ہیں فلا تجسس، اور قرآن کی آیت بڑی ڈاڑی ہے، اس میں تو کوئی انہوں نے کثیر و قلیل کی بات ہی نہیں کی ہے، ایک لفظ اور بات ختم، فلا تجسس۔ اصلاً تجسس کی گنجائش نہیں ہے، آپ کسی سے پوچھے بھی نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے یا کدھر سے آ رہا ہے یا کیوں کیا ہے یا کیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ مربوط نہیں ہے تو بلا وجہ آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں ادھر بیٹھے ہوتے ہیں بندے آپ کے پاس، اچھا جی آپ کے ابا جی کیا کرتے ہیں، ان کے کتنے بھائی ہیں، وہ بھی بتا چکے آپ، اچھا بھائی کیا کرتے ہیں، اچھا کدھر ہوتے ہیں، اچھا انہوں نے کتنے بیٹے ہیں، بعض اوقات آدمی سوالوں کا جواب دے دے کہ بلا وجہ بھائی تیرا کیا ہے، بس کچھ مربوط ہے یا کوئی تمہیں چاہیے ہے یا کوئی سلسلہ ہے، سوال کیے جا رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن نے ایک لفظ میں کہا ولا تجسس، بات ختم، تھوڑے کی بھی اجازت نہیں دی ہے، ظن میں پھر تھوڑے کی اجازت ہے، کہا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے پرہیز کریں، کچھ کی اجازت ہے جو ضروری ہو، جب انسان کو خطرہ ہو، جب صورتحال ایسی ہو کہ ظن کرنا پڑے۔ تو تجسس اور جاسوسی کے بارے میں یعنی دوسروں کی معلومات حاصل کرنے کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ معلومات حاصل کریں، کسی طرح بھی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ معلومات اگر صرف اس بات پہ عمل کریں تو یہ ہماری ٹیلی فون اور کمپنیاں ساری بیٹھ جائیں، سارا یہ جو ٹیلی فونک سسٹم ہے اس میں زیادہ تر تو کیا ہے پیکیج اسی پہ چلتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اچھا پھر کیوں ہے۔ اور مزے کی بات ہے انسان کچھ ہوتے ہیں اللہ نے ایسا بنایا کہ انسانوں کے نا یہ جو بات انسانوں کے ذہن اور دل تھالی کی طرح ہوتے ہیں، تھالی کی طرح، تھالی پہ آپ اگر ایک بنٹا ڈال دیں، تھالی کے اوپر ایک بنٹا یا گیند ڈال دیں تو کیسے آپ اس کو بالکل تھالی جو بالکل ایسے فلیٹ ہو جس میں سائڈوں سے ایسے نہ بنی ہوئی ہو کہ اس میں چیز رک سکے، تو آپ کو تو وقت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے اس کو روکیں۔ آپ تھوڑا سا ادھر ادھر ہلتے ہیں تو گیند یا وہ بنٹا جو ہے کیا ہے گرنے کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ بعض لوگ اس طرح کوئی بات ان کو پتہ چلے تو آپ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ ملے تو اس کو کیا کرے، وہ بات اپنا وزن کم کرے، ان کا وزن وہ بوجھ جو ان کے اوپر پڑ چکا ہے
کسی نئی بات کا تو وہ اپنا بوجھ فوراً کام کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، پورا میں تین دسا پتہ چلے کی ہوا، پھر وہ بتائیں گے یہ ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور غیبت مت کریں ایک دوسرے کی، غیبت مت کریں۔ پچھلی باتوں کے بارے میں خدا نے مثال نہیں دی کہ غیبت ان سے کیا ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے۔ ان کے بہت ہی نقصان ہے اور وہ انسان خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ جو غیبت ہے نا، ممکن ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ اب غیبت جو ہے کہ بھائی دوسروں کے بارے میں وہ تجسس تو ہوتا ہے نا کہ پوچھنے والا ڈھونڈتا ہے پھر آگے اگلا بتاتا ہے۔ غیبت یہ ہوتی ہے کہ خود بندے کو دوسروں کے بارے میں باتیں کر کے لطف آتا ہے، دوسروں کے بارے میں باتیں کر کے لطف آتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ ورک کے طور پر آپ اسے سمجھ لیں یا ویسے اپنا تجربہ کرنے کے لیے، آپ جب بھی ابھی ہم باتیں کریں گے یا ادھر ادھر جاتے ہیں یا دو بندے ہم بیٹھتے ہیں تو دیکھ لیں کہ ہماری 90% سے اوپر باتیں افراد کے بارے میں، کہ فلاں کیا ہوا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا نہیں کیا، فلاں آیا، فلاں گیا، فلاں نے کھایا۔ اس میں سے اگر جس پارٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اگر تو وہ راضی ہے، مثلا آپ کہتے ہیں کہ مثلا استاد عامر صاحب آئے ہیں نہیں آئے، یہ بات تو ہے دوسرے کے بارے میں لیکن یہ غیبت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو پارٹی ہے وہ اس بات سے ناراض نہیں ہے یا اس بات کو برا نہیں ملتا کہ ان کے بارے میں پتہ چلا جائے کہ وہ درس میں آ چکے ہیں یا نہیں آ چکے، یہ غیبت نہیں ہے۔ لیکن غیبت وہ ہوتی ہے کہ جب بات دوسرے کی ہو اور اس کے بارے میں وہ راضی نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر آپ فرض کریں کسی کے قرضے کی بات کرتے ہیں، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کے قرضے کی بات چھیڑیں اور سب میں پھیلائیں۔ مثلا آپ پوچھتے ہیں یار اس نے 20 لاکھ روپیہ دینا تھا، اس نے دے دیا نہیں، ابھی تک بھی قرضے میں ہے۔ وہ بات تو سمپل سی ہے لیکن وہ بندہ اس بات سے راضی نہیں ہے تو یہ غیبت ہے۔ بس وہ باتیں جو دوسری پارٹی یا دوسرے شخص کے لیے ناگوار ہو کہ اس کے حوالے سے بات کی جائے وہ غیبت میں شمار۔ غیبت میں ضروری نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بری بات کی جائے کہ حتماً مثلا کہیں کہ اس نے فلاں کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، بلکہ کوئی بھی بات جو ہے اس کے مربوط آپ کر رہے ہیں اور وہ راضی نہیں ہے کہ آپ یہ بات کریں، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کی معلومات آپ کسی دوسرے بندے کے ساتھ شیئر کریں، یہ غیبت شمار ہے۔ شکایتیں لگاتے ہیں، اس میں سے استثناء ہے۔ شکایت لگانا وہ مظلوم ہوتا ہے اور مظلوم کے لیے خدا کریم نے علیحدہ حکم بتایا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالقول الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہے وہ اپنی بات کر سکتا ہے، اس کو ظلم نہ ہوا ہو تو یقیناً وہ تو ڈبل وہ تو بہتان بھی لگا رہا ہے، غیبت سے بڑھ کر ہے۔ نبی سے سلمان نے یا ابو ذر نے پوچھا کہ ایسے ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں تو حضرت نے کہا کہ اگر تو وہ سچ ہو تو ہے غیبت، اور اگر وہ سچ نہیں ہے اور پھر بھی لوگ باتیں بنا بنا کے اس کے بارے میں کر رہے ہیں تو یہ وہ بہتان ہے۔ یہ تو اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔
اگر بہتان ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، غیبت ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے صحیح بات آپ کی کلیئر نہیں ہو سکی ہے کہ بھئی آپ لوگوں کا سوال کیا بنتا ہے۔ بندے کی غلطی نہ ہو تو بھی وہ اس بارے میں اچھی بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو اگر کیا اس نے کام خراب کیا بھی ہو تو اس کے بارے میں کام کیا کر بتائے اس کی غلطی نہیں ہے، پھر بھی ایسا نہیں ہو گیا کوئی غلطی کر رہا ہے۔ تو عرض کیا ہے نا، جب انسان کے ساتھ ظلم ہو یا خرابی اس نے کی ہو آپ کے معاشرتی یا مدرسے میں، مثلا آپ کے حقوق میں سے ہے کہ آپ کو دن کو آرام چاہیے اور شور نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بچہ ہے شور کر رہا ہے، سونے نہیں دے رہا ہے، آرام کرنے نہیں دے رہا ہے، اب آپ جو ہے وہ تو راضی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ بتاتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا حق مار رہا ہے، آپ کا حق ضائع کر رہا ہے، تو یہ غیبت شمار نہیں ہوتی ہے۔ ابھی آئیے کلیئر ہوئی ہے بات۔ تو فرماتے ہیں کہ ایحب احدکم، خدا کریم غیبت کے بارے میں مثال دے کر سمجھاتا ہے، باقی کے بارے میں تو ایسے ہی بات کی ہے، کہا ہے کہ ظن بھی نہ کریں، جستجو اور تجسس بھی دوسروں کی زندگیوں میں نہ کریں، لیکن یہ جو کہا ہے کہ غیبت نہ کریں ایک دوسرے کی، اس کے بارے میں مثال دے کر کہا ہے کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا آپ لوگ پسند کریں گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں؟ یعنی غیبت بھی اس ٹائپ کی چیز۔ اگر آپ کو خدا نظر حقیقت بین دے دے، جو کہ ہمارے اس پردے سے پیچھے ایک دنیا ہے جس میں حقیقی صورتحال نظر آتی ہے، اس وقت کوئی حقیقت بین شخص تو غیبت کرنے والے بندوں کو دیکھے گا کہ انہوں نے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا شروع کیا ہوا ہے، اس کو نظر آ جائے گا، اسی دنیا میں بھی نظر آ جاتا ہے ان کو، جن کو نظر آتا ہے جو حقیقت بین ہے ان کو نظر آتا ہے کہ یہ لوگ ابھی ایسے اپنے سامنے کسی مردے کو رکھ کے بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور خود کو پتہ بھی۔ غیبت ایسی چیز ہے، قرآن یہ کلام الہی ہے، یہ کلام مبالغہ آمیز نہیں ہے کہ کسی فرد کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں مزاحاً یا مثال صرف دے دی گئی ہو بچی کے لیے، یہ حقیقت پر مبنی کتاب ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے تو ایسے ہی ہوگا، لیکن انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ غیبت کے مزے لے رہا ہوتا ہے، وہ تو اس سے تلذذ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ ایحب احدکم، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی پسند کرے گا ان یأکل لحم اخیہ میتا، یعنی غیبت تو آپ کو پسند ہے، غیبت سے تو آپ محبت کرتے ہیں، تو آپ کی غیبت سے محبت اسی طرح ہے جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر آپ کھا رہے ہوں اور وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا، تو آیا یہ محبت جو غیبت سے ہے ادھر وہ بھی کریں گے آپ؟ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، اس سے تو آپ دور بھاگتے ہیں کہ اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت آپ نوچ نوچ کر کھائیں، اس سے تو آپ پرہیز کرتے ہیں، تو پھر غیبت سے کیوں نہیں پرہیز کرتے؟ غیبت بھی یہی کام ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، خدا کریم فرماتا ہے کہ تقویٰ اختیار کریں، بچ کے رہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ سے مطلب یہ ہے کہ اے انسانوں اس کام سے بچ کے رہو۔
ان اللہ تواب رحیم۔ کوئی یہاں سوال کر بیٹھتا ہے کہ اے اللہ ہم سے تو ہو گیا ہے، ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنی سخت بات ہے، اتنی غلط بات ہے، تو اب کیا کریں؟ آخر میں خدا کریم نوٹ دیتا ہے کہ ان اللہ تواب الرحیم، اگر کوئی توبہ کرے تو اللہ توبہ کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم بھی ہے، رحم بھی کرے گا۔ بس اگر کوئی کسی سے غلطی ہوئی ہے تو کدھر رجوع کرے جی؟ اللہ کے دروازے پہ رجوع کرے، اور نماز میں دوسری اچھے حالات میں کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے، معافی مانگے، اور آگے کے لیے اللہ سے رحم کی اپیل فرمائے، کرے بلکہ کرے رحم کی اپیل کرے تو اللہ انشاءاللہ اس کو آئندہ کے لیے پچھلے گناہوں کی معافی دینے کی وہ کرے گا، اور آگے کے لیے اس کو غیبت جیسے برے فعل سے محفوظ رکھے گا۔ ایک کتاب ہے گناہان کبیرہ، آقائے آیت اللہ دستغیب مرحوم شہید کی ہے، انہوں نے 70 ایسے گناہ گنے ہیں جو گناہان کبیرہ شمار ہوتے ہیں، یعنی جن میں بڑی مشکل سے جہنم قطعی ہے اس کے لیے، جس کو جو وہ 70 گناہوں میں سے کوئی گناہ مرتکب ہو، ان میں سے غیبت بھی ہے۔ غیبت بھی ان میں سے بڑے اور میجر گناہوں میں سے 70 گناہ ہیں ایسے انہوں نے لکھے ہیں۔ گناہ کبیرہ پتہ نہیں آپ دوستوں نے اردو میں ترجمہ اکمل ہے اس کا، تو وہ کتاب دیکھیں، اس میں ظاہر 70 گناہ انہوں نے گنے ہیں جن کی وجہ سے انسان پرماننٹ جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو اس میں سے بھی یہ تینوں ظاہراً رہنا اس میں دیکھو جی آیت ہوگی، اور یہ سارے گناہ اس میں سے شمار کیے ہوں گے۔ تو بہرحال بچ کے رہنا چاہیے، اس لیے خدا کریم نے کہا ہے واتقوا اللہ، اے انسانوں بچ کے رہیں، اور اگر کوئی اس راستے سے بچنا چاہتا ہے خراب راستے سے تو کیا کرے؟ ان اللہ تواب رحیم، وہ تواب رحیم ہے، اس کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ خدا کریم سب کو ان تمام غلط کاموں سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔